اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس میں بہت ساری نصیحت اور بہت ساری سیکھ ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بے چین ہوئے اور منہ پھیر لیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کیا جانیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آیا جب آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، اور آپ نے سوچا کہ بھائی ابھی نہ آتے تو بہتر تھا۔ کچھ اس کی شان نزول جو یار لوگوں نے پہلے لکھی ہے وہ ایسی ہے کہ کچھ پہلے کوئی معتبر قسم کے ظاہری قسم کے لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے تھے، اور کچھ فلسفے کے اوپر جیسے پڑھے لکھے لوگ نہیں بات کرتے، صرف باتوں کے پیر جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے لوگ پہلے بیٹھے کہ جی وہ باریکیاں ضرور پوچھتے ہیں۔ وہ جی جڑی یہ آیت نازل ہوئی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں وہ صرف وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں، لاما گیش کو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ انہوں نے عمل وغیرہ کوئی نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے آگے نہیں بڑھنا ہوتا۔ نماز کا وقت ہو جائے نا اذان کا، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اے ذرا میرے اس جگہ تھوڑا ذرا دے، میں مسجد نہیں جا سکتا، میں اتھی پڑھ سکتا۔ وہ باقی لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے سگریٹ نکال کے پی کے فارغ ہو جاتا ہے، ہوتا بڑا علامہ ہے۔ اس طرح کے انٹلیکچوئلز بہت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس صورت میں انہیں ڈیموٹ کیا کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے بظاہری بڑے علامہ گیری کرنے والے، بڑے شانے سمجھدار، بہت غور فکر کرنے والے نظر آئیں گے۔ بنیادی طور پہ یہ باتوں کے پیر ہیں، اور ہمیں باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو تمہارے کام کی ضرورت ہے، کام کرو اور منہ بند رکھو۔ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، وفاداری کی ضرورت ہے جو دل سے ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نابینا شخص جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوا ہے، یہ ایمان میں بہت اعلیٰ ہو، اور یہ بہت گہرائی سے ایمان پر قائم ہو۔ میں نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی اشفاق احمد صاحب کی۔ کمال آدمی تھے نا، اصل میں بڑا آدمی جو اپنی عمر کو ضائع نہیں کرتا اور اپنے وقت پر پڑھتا لکھتا ہے، دینی علم دنیاوی علم پڑھتا لکھتا ہے، اور باہر کی دنیا بھی دیکھا ہے، تو لا محالہ اس پہ سیانے پن کے اثرات آتے ہیں، بہتر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ ہم ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک دیوانہ سا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک کپی ہوتی تھی تیل کی۔ پاگل آدمی تھا۔ اس پاگل آدمی کا گاؤں میں بس کام ایک ہی تھا کہ وہ تیل کی کپی سے نا دروازے اور کھڑکیاں، ان کے جو قبضے ہوتے ہیں ان کو تیل دیتا رہتا تھا، اور لوگ اسے پاگل کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس کو یہ شغل ملا ہوا۔ کہتے ہیں ایک دن ہم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ جی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس کو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ شور کرتا ہے، میں شور کم کرنا چاہتا ہوں یہاں سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر بلند کر لیا ہے۔ اور جب نبی کا ذکر بلند کر دیا گیا تو پھر باقی شور کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا شور میں کم کر سکتا ہوں میں کم شور کروں، اس لیے میں یہ چون چاں جو دروازوں کھڑکیوں کی ہوتی ہے قبضوں میں تیل ڈالتا رہتا ہوں، ان کی آواز نہ پیدا ہو۔ اب اس طرح کے آدمی ہوتے ہیں نا، ان کو دیوانہ پاگل ہی معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کے حافظ نہیں ہوتے، وہ رٹو توتے نہیں ہوتے، انہوں نے اپنا لیا ہوتا ہے کسی ایک ہی کلام کو، کسی ایک ہی بات کو ایڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے، اندر سے کمال حاصل کر لیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب آپ کو میں صافت بتا دوں، قرآن شریف ایسی عظیم و شان کتاب ہے، اب سارے کا سارا ایک آدمی تو اس پہ عمل نہیں کرے گا، بہت کم لوگ ہوں گے جو سارے کے سارے عمل کرنے والے، پورا ہی کتاب پہ ہر بات پہ عمل، اور ہر بات کو ہی سینے میں اتار لیں گے اور ہر بات ہی کتاب کے
مطابق کریں گے. ابھی ایسے لوگ ناپید ہیں، بہت کم ملیں گے آپ کو. تو جتنا ہو جائے، جتنا اڈاپٹ کر سکتا وہ کمال کا آدمی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو پسند کیا ہے جو اندر سے اڈاپٹ کر لیں کتاب کو. حکم نازل ہوا اور اڈاپٹ کر لیا. میں نے آپ کو ایک اور مثال سنائی کہ ایک بار جمعے کی نماز کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ساتھ ہی وحی نازل ہوئی اور اس میں یتامہ کے حقوق اور ان کی کفالت کی فضائل بیان ہوئے کہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا اس کے درجے کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا پروموٹ کیا اس بات کو. جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے گھر واپس لوٹ جاتا. تمام باہر پھیل گئے اور انہوں نے یتامہ اور مساکین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اکٹھا کر لیا، اور واپس تب تک گھر نہیں گئے جب تک کہ انہیں کوئی یتیم مسکین مل نہیں گیا تاکہ وہ اس کی کفالت کر سکے. اس لیے کہ ان کا یہ ایمان تھا کہ اب کتاب میں نازل ہو گیا، اب بھی اسی وقت اس پر عمل کرنا ہے. پریکٹیکل یہ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں والا ایمان نہیں تھا ان کا. وہ کہتے تھے کتاب میں بات نازل ہوئی ہے، ترغیب ہے بہت ہی عالی شان، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے ابھی اسی وقت. اللہ تعالیٰ کو انہی چیزوں کی ضرورت. وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ کئی بار آیا. اب آدمی کہے جی یہ جناب علی وجاہدوا فی سبیل اللہ 1 2 3 4 31 32 لفظ پڑھے ہیں، اس کا مطلب 32 ضرب 10 320 نیکیاں مجھے آج کل جیسے ہوں. اب انفیکٹ ایسی کوئی بات آپ مانتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکیاں اکٹھی کرتے رہے. بنیادی طور پہ وہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں باہر نکل آؤ. دشمن کی فوج آ گئی ہے، اس سے لڑنا ہے. اور لڑنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے دم کریں گے، اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار کر لیں گے. ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف پھونک مار لی، برکت ہو گئی. دشمن کی تلوار ایسے آئے گی ایسے نکل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. دشمن کی تلوار آئے گی، اس کا تیر آئے گا، آپ کو زخم آئے گا، آپ مارے جائیں گے، آپ کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اگر حملہ ہوگا. جوابی طور پہ آپ کو تلوار کا استعمال اس وقت کرنا ہے. آپ اس وقت آیت پڑھ کر نہیں پھونکیں گے، آپ اس وقت دم نہیں کریں گے، آپ اس وقت تلوار اٹھائیں گے، مقابلہ کریں گے. ان پریکٹیکل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے کہ تم کدھر بھاگے جا رہے ہو، ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، تم نصیحت کو کسی اور رنگ میں ڈھالتے ہو. توریت والوں نے بھی ایسا کیا، انجیل والوں نے، زبور والوں نے. وہ موڑ توڑ کے اس کو ایسے زبان کو ٹوسٹ دے کے ایسے پڑھتے ہیں کہ اس کا مطلب بدل جائے. تو ہمیں ایسے ایمان نہیں چاہیے، ہمیں صدق دل والا ایمان چاہیے، ہمیں پریکٹیکل لوگ چاہیے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اگر اسے نصیحت کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نابینا شخص تو دیکھنے میں کمزور نظر آتا ہے، معذور نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا. اما من استغنی، لیکن ایسا آدمی جو لاپرواہ ہے، ان پریکٹیکل کام نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کچھ نقصان نہیں وہ سدھرتا ہے یا نہیں سدھرتا، آپ سے اس بارے میں ہم نہیں پوچھیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، جس کے اندر خشیت الہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ایک کتاب ہے نصیحت کی. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، بس جو چاہے گا وہ اس سے نصیحت قبول کر لے گا. اس میں حسب نسب، رنگ نسل، قد کاٹ، کمزور طاقتور، اس میں کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ تو عمل کا میدان ہے، جو اس کو اڈاپٹ کر لے گا وہ نصیحت قبول کر لے گا. یہ کتاب ایسی ہے کہ فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہے. مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ پاکیزہ، بأیدی سفرہ، ایسے ہاتھوں سے لکھی گئی جو کرام بررہ ہے، جو نیک اور بزرگوں کے ہاتھ. قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو وہ منکر انسان کہ وہ کتنا ہی احسان فراموش نکلتا ہے. من ای شیء خلقہ، وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا. من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے. خلقہ فقدرہ، اسے تخلیق کیا پھر اس کا اندازہ لگایا.
پھر اس کو اچھے اندازے سے بنایا. ثم السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. یعنی جیسے ہم نے پچھلے سبق میں ایک بار ابھی کوئی 3-4 محفل پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ دہرایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ہیکل سے باہر آئے تو آپ نے بچوں کو بٹھا کر ایک کہانی سنائی، اور جو یہودیوں کے مربی تھے بڑے بڑے وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے. حلیہ ان کا پورا تھا. آج بھی یہودیوں کا حلیہ نا آرتھوڈاکس کا بڑا کلاس کا ہوتا ہے، لمبی لمبی زلفیں، کالا سا ہیٹ پہنا ہوا ہے، لمبی پوری اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس، اور بڑا ایسے 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 کر کے نا توریت پڑھتے ہیں دیوار گریا کے پاس اور ہر جگہ. بہت ہلتے جلتے بہت ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ایمان یہی ہے، دین یہی ہے، زور زور سے ہلو، زور زور سے. کئی بار تو ایسا لگے گا کہ کوئی حاجی صاحب نماز پڑھ، حلیہ بالکل ایسا ہو. اب جب ہیٹ نہ پہنا ہو نا اس نے اور ٹوپی پہنی ہو، اکثر ٹوپی بھی پہنتے نا وہ چھوٹی سی، تو داڑھی بھی ہے، زلفے بھی ہیں، اور پڑھ بھی ایسے ہی ہوں توریت سامنے ایسی ریل کی طرح، یا وہ ہاتھ میں اس نے ایسے اٹھائی ہوئی اور ایسے ایسے آپ کو ایسا لگے کہ کسی مدرسے کا قاری صاحب ہے، زور بہت لگا رہا ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو آپ زور لگا رہے ہیں ڈھیر سارا اور حلیے پر ساری توجہ ہے، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ نے ایک باپ اور 2 بیٹوں کی کہانی سنائی کہ 2 بچوں کو، اپنی اولاد کو، ایک باپ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے کھیتی ہی بہتر طریقہ ہے، ہم کسان ہیں اور تمہیں محنت کرنی چاہیے، اپنی کھیتی کی حفاظت کرو، ہل چلایا کرو، صبح اٹھا کرو، بیج کاشت کیا کرو، فصل ہوگی تمہیں فائدہ ہو. تو ایک بچہ جو تھا اس نے کہا ہاں جی ابا جی، بالکل ابا جی، ہاں جی ابا جی، صحیح فرمایا جی ابا جی، ہاں جی ابا، ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے لگا ہوا ابا جی ہو رہی ہے. دوسرا جو تھا وہ کبھی ادھر جائے، وہ لاوالی صاحب، وہ ذرا سنا اور خاص توجہ نہیں دے رہا تھا. ابا جی کا فرمان جب پورا ہوا، تقریر ختم ہوئی، تو جو ادب اداب والا تھا وہ تو اسی طرح ادب میں ہی بیٹھا تو ملاتا ابا جی کے پیچھے پیچھے ہی پھرتا رہا. جو دوسرا لاوالی سا لگتا تھا اس کو خیال آیا کہ چلتے ہیں یار کھیت میں، بات تو ابے نے ٹھیک ہی کی تھی. وہ گیا کھیتوں میں، ہل چلایا اور محنت کی اور پانی لگایا اور سینچا اور جڑی بوٹیاں الگ کی، صاف ستھرا کیا، واپس آیا کھیتی کر کے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہانی سنانے کے بعد بچوں سے یہ پوچھا کہ جی اب ان دونوں بچوں میں سے فرما بردار کون سا تھا؟ جو ظاہری ادب کر رہا تھا، ظاہری گیٹ اپ بہت اچھا تھا، یا وہ جس نے حکم کو پورا کیا؟ ظاہری طور پہ وہ اتنا فرما بردار دکھتا نہیں تھا، لیکن اس نے بات کو سمجھ کر عمل اس پر کر دیا. تو اصل فرما بردار کون ہے؟ تو چونکہ بچہ تھا اس نے سیدھا جواب دیا کہ جی جس نے کھیت میں کام کیا، اصل فرما بردار وہ ہے. ظاہری ہاتھ باندھنے والا، ادب دکھانے والا، وہ فرما بردار نہیں تھا، اس کا حکم پورا نہیں کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ پورا واقعہ بائبل میں ایسے ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظاہری صورت ہے یہ بہت اچھا ہے. اب ایک عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایونٹ پر پوچھا یہودی راہبوں سے کہ بھائی ذرا تم توریت کے بارے میں کچھ تلاوت تو کر کے سناؤ. بڑی شد و مد سے ایک آدمی نے خوبصورت ٹھک 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 تلاوت کی، بڑے شین کاف کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ نے بہت اچھا پڑھا، and you are close to the kingdom of heaven. کہ تم نے پڑھا بہت اچھا ہے، تلاوت بہت، بہتر ہوگا کہ اگر تم اس پہ عمل بھی کرو. بڑے لوگ تھے نا، تو انبیاء علیہ السلام کی شان کچھ اور ہوتی ہے، وہ کدھر ڈرتے ہیں کسی بات سے کہ جناب علی کوئی نقصان ہو. بڑے مجمع میں انہوں نے یہ بات بھی کر دی، انہوں نے کہا پڑھا بہت اچھا ہے، تلفظ بہت اچھا ہے، بہترین پڑھتے ہو، جنت میں جانے کا تمہارا پورا چانس ہے. لیکن جنت میں جانا ہی کافی ہے کیا جنت میں جانا ہی تمہاری منزل ہے؟ کیا تم صرف منفیت ہی لینا چاہتے ہو؟ کیا صرف فائدہ ہی اٹھانا چاہتے ہو؟ فائدہ تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا، بخش تو سب کو ہی دے گا. لیکن جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ حکم کی بجاوری ہے،
حکم تو پورا کرنا ہے، جو کہا جا رہا ہے اسے پورا کرنا۔ اور حکم ہے کیا؟ حکم ہے کیا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انسان کے بچے بن کے رہو، چھلانگے مت مارو، تم فرشتے نہیں ہو، تم شیطان نہیں ہو، تم جن نہیں ہو، انسان ہو، انسان بن کے رہو۔ انسان میں کوالٹیز بہت ہیں اور کمزوریاں بھی بہت ہیں، دونوں کو اڈاپٹ کر لو، دونوں کو سامنے رکھو، عمل کرو، دیٹ از آل۔ کوئی اچھل کود والی کوئی بات نہیں۔ آپ فرشتہ بننے کی کوشش کریں یا آپ جن بننے کی کوشش کریں، ہوا میں اڑنے کی کوشش کریں، نافرمان ہو جائے شیطان بننے کی کوشش کریں، ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ کچے پکے آدمی ہیں اور آپ کو کچا پکا ہی بنایا ہے، ہم نے مٹی سے بنایا ہے، پانی کے نطفے سے بنایا ہے، حقیر سے، بس ایسا ہی ہے، ہم نے ہی سیٹنگ کی ہے تمہاری، بس اتنا ہی ہے۔ تو اللہ کا حکم بس اتنا ہی ہے، اس کے اندر کوئی چھلانگ مارنے کی اور کوئی آوازیں بنانے کی یا صورتیں بنانے بگاڑنے کی سنوارنے کی کوئی خاص یعنی وہ سیکنڈری دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر کہیں کیا کرائے گا، آ جائے گا بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ ڈائریکٹ چوتھا گیئر ڈال دیں، تیسرا گیئر، گاڑی کیسے چلے گی؟ جھٹکا کھائے گی، بند ہو جائے گی۔ اس کا پروسیس پروٹوکول یہی ہے کہ پہلے گیئر سے ہی شروع کریں گے بھائی، پہلے گیئر سے ہی، گاڑی کی پک پہلے گیئر سے ہی ہے، چوتھے گیئر میں کیا پک ہے، گاڑی بند ہو جائے گی۔ آپ چوتھا گیئر یا بلکہ آخری گیئر، فائنل گیئر، ٹاپ گیئر لگاتے ہیں، بلکہ ٹربو لگا دیتے ہیں پہلے ہی، ٹربو لگا کر کام کرتے ہیں، اور ٹربو لگانے سے گاڑی نہیں چلے گی۔ ٹربو آپ لگائیں جب آپ فل سپیڈ پہ ہائی وے پہ پہنچ چکے ہیں، جب ایک اسپیسیفک سپیڈ پہ آ چکے ہیں، ٹربو لگائیں، آپ ایک بوسٹ دیں اس کو۔ لیکن ہم سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں بوسٹ دینے کا، باہر آ تو ترتیب سیدھی کرنی چاہیے، ترتیب سیدھی ہوگی کام سیدھا ہوگا۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ہم نے اس پر زندگی آسان کر دی، پھر موت دی، قبر میں پہنچایا، جب چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ پورا نہیں کیا اس نے جو کہ ہم نے اسے کہا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف، اپنی غذا کی طرف۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب جو ہم نے لکھا ہے ابھی سامنے وہ پڑھتے ہیں، انا سببنا الماء سبا، دیکھو ہم نے پانی کو خوب برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پس زمین کو اچھی طرح پھاڑ ڈالا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، اور گھنے باغات اگا دیے، وفاکہۃ وابا، اور طرح طرح کے پھل اور گھاس، متاع لکم ولانعامکم، سامان زیست ہے اس میں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ دیٹ از آل، یہی میں بات کرتا ہوں، جیسے آپ سے ہوں گے میں مذاق کرتا ہوں، میں اپنی عام آدمی کی بات اتنی ہی ہے، بس متاع لکم ولانعامکم، کھاؤ اور پیو، بس تمہاری زندگی اتنی ہے۔ پیسے کی بات کرو، روپے کی بات کرو، ڈالرز کی بات کرو، کمائی دھمائی کرو، عام آدمی اس کے بغیر تم کانپتے رہتے ہو اندر سے، روپے نہیں ہوتے نا جیب میں، ڈرتے رہتے ہو، ہائے پیسے کتوں آن گے، کوئی 5,000 آ جائیں، کوئی 50,000 آ جائیں، یہی سوچ ہے، اسی میں مر جاتا ہے آدمی، پیسے جمع کرتا رہے گا، پیسے خرچ کرتا رہے گا اپنے لیے، بچیاں واسطے، جی دماغ بس اتنا ہی ہے، عام آدمی کا دماغ اتنا ہی۔ نماز بھی اسی لیے پڑھتا ہے کہ اس میں رزق کی ترقی کی بعد میں وہ دعا مانگ سکے، نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے یا اللہ پیسے آ جائیں، کوئی ڈالر بھیج دے، تیرا کی جاتا ہے بھیج دے، اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں نے نماز اس لیے پڑھی کہ پیسے بھیج۔ وہ کون سا درویشی کے لیے، وہ کون سا فقر و فاقہ کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ بہت کم ہے پڑھنے والے جو اللہ کی رضا کے لیے خاص پڑھتے ہیں، دھیان لگا، ورنہ بس وہ ہمارا ایک اسکول میں ایک بچہ ہے کرسچن، تو چھوٹا ہے ابھی، وہ میں اس سے بھی آج کل یہ سے پوچھا، میں نے کہا وہ تم بائبل پڑھتے ہو کہ جی ہاں پڑھتے ہیں، چرچ جاتے ہیں پڑھتے ہیں، میں نے کہا پوری پڑھتے ہو یا ہماری طرح پڑھتے ہو؟ کیونکہ ہم تو وہی پڑھتے ہیں جس میں پیسے آئیں، رزق کی فراوانی والی ایسی مخصوص دعائیں، تو وہ والی پڑھتے ہو یا پوری بائبل پڑھتے ہو؟ تو وہ آگے چپتا، چھوٹا بچہ تھا، اسے کیا پتا میں کیا پوچھ رہا ہوں،
میں نے کہا پوری پڑھا، تم بھی مسلمانوں کی طرح مخصوص آیتیں نہ لے لینا کہ بس یہی پڑھنی چاہیے، اور سورہ اٹھا لو اور کہو جی 5 ہی صورتیں ہیں قرآن شریف میں. ایسا مت کرنا. برکت واسطے، بچی نے ویاہ واسطے، یہ مت کرنا. کم از کم اپنی کتاب کے ساتھ ہم نے تو کر لیا ہے، ہم باز نہیں آ رہے، باز آ جانا چاہیے. بچی اب وہ کل وہ باہر میں نکلا نا تو وہ اوٹھنی تھی وہ، وہ بھائی اس نے 50-100 کے نوٹ اٹھائے ہوئے، اے بچی دی کوئی شادی، غریب جی بچی، تو اس واسطے سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو بھی کچھ دے. میں نے اس کو سلوٹ کیا، میں نے کہا کہ ابھی میں بزی ہوں، نہیں تو میں تقریر بڑی اچھی کر لیتا آپ کے ساتھ، لیکن اب آپ فی الحال جائیں. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ شادیاں وادیاں مت کرو غریب لڑکیوں کی. کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ غریب لڑکی کی کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ 4-6-5 غریب پیدا کر دے، ایک غریب مرد سے اس کی شادی کر دے، غریبوں کی ایک فوج ظفر موج لگ جائے، آگے وہ پھر ایک غریبوں کا ٹولہ شروع کرتے ہیں، پھر غریب در غریب، غریب در غریب، وہ صدقہ خیرات زکات سے غریب بچوں کی شادیاں کراتے رہو، مانگ تانگ کر. ڈیولپمنٹ کب آئے گی؟ سیدھے کب ہو گئے؟ پہلے اس بچی کو اتنا قابل کریں وہ صاحب کفالت ہو جائے، اور ایک سیانے بیانے آدمی کو تلاش کریں، جب مل جائے تو شادی کریں، نہیں ملتا مت کریں شادی. ایک جاہل چرسی کے ساتھ کیوں شادی کریں؟ بیڑا گرک کرے، ہے جی، چرس پی کر ہیروئن پی کر آ کے اسے مارے اور پھر بچے پیدا کروائے، اور جناب علی آوارہ ہوں بچے بھی، اور ماں باپ بھی جھونپڑے میں رہ رہے. کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نئی زندگیاں لا رہے ہیں دنیا میں؟ ہم جب وہ چوزے نکالتے تھے نا، بریڈنگ کراتے تھے، تو پہلے اس کا ڈبہ تیار کرتے، پہلے اس میں لیمپ لگاتے کہ جناب علی چوزا باہر آئے گا ایک دن کا، اس کو مخصوص ایک انوائرمنٹ چاہیے. کتے ہوتے ہیں وہ پپس، چھوٹے چھوٹے، بڑے نازک ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے سے انتظام کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے بسترے لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے کہ جی یہاں پہ وہ اس کو حفاظت سے رکھنا ہے. تو سیانا کام یہی ہے کہ آپ انسان کا بچہ پیدا کر رہے ہیں جھونپڑے کے اندر، اور ویکن چھوڑا ہوا اس کو، ان فیوچر اس نے کرنا بھی کچھ نہیں. کمال ہے، لیکن ثواب نہ کم ہے. بچی نہیں شادی کراؤ، ثواب نہ کم کرتے رہو، الٹے راستے پہ جا رہے، سیدھا راستہ سمجھ نہیں آیا. میں پھر وہی روتا ہوں اس بات کو. فلپائن کا تو میں نے خود دیکھا ہے نا، ابھی چائنا کا ہم پڑھ رہے، وہاں پر لازمی ہے اس بات کا، جو پڑھا لکھا، اب وہاں پہ بھی مختلف معاشرت ہے نا، بہت بڑے ملک، چائنا بہت بڑا ملک ہے، معاشرتیں الگ ہیں. جو ڈیولپڈ چائنا ہے، صحیح ڈیولپ ہو گیا ہے، وہاں مسٹ ہے کہ مرد اور عورت کام کریں گے لازمی، پڑھے لکھیں گے لازمی، لٹریسی ریٹ پورا ہوگا، کام کریں گے، کاروبار کریں گے، آمدن ہونی چاہیے، اسکلڈ عورت، اسکلڈ مرد. وہ یہ نہیں ہوتا 14 سال کی لڑکی ہو گئی اس نہ بیاہ ہونا چاہیے، اور لڑکی کو اس سے بھی زیادہ شوق ہے، ہائے میری شادی ہو جائے، ہائے میری شادی. میں ابھی وہ ادھر جاتا ہوں نا کالج اس میں چائنا کے، تو وہ وہاں وہ بچیاں ہیں، اور سر آپ کی شادی ہو گئی، شادی ہو گئی آپ کی شادی، شادی ہو گئی ہے، بڑے ایکسائٹیڈ ہیں لڑکیاں، میٹرک پاس ابھی ہوا، شادی ہو گئی اس نہ. پتہ نہیں کیوں دماغ میں بنیادی طور پہ یہ ایک جہالت ہے کہ ابھی آپ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، فائنینشلی آپ تیار نہیں ہیں، اور آپ کو شادی کا شوق بڑا ہے، رنگ برنگے کپڑے پہننے، میک اپ کرنا ہے، رنگ منہ پہ لگانا ہے، الٹا سیدھا آپ لگائیں ایک مخصوص ٹائم پر، جب آپ اس لائق ہو جائیں، جب آپ اس قابل ہو جائیں. لیکن سارا ہی الٹا ہو رہا ہے، تو پھر یہ بھی الٹا ہو رہا ہے، تربیت ہو نہیں رہی، پیچھے نسلوں سے الٹا چل رہا ہے جی. جو بچہ آوارہ ہو جائے اس کہتے ہیں اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے، جو بچہ انسان پاگل ہو اس کہتے ہیں شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. عجیب فارمولہ نکالا، سارے ہی فارمولے الٹے ہیں. شادی کے بعد وہ کمائی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، نوکری پارٹ ٹائم، عجیب حرکتیں کرتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے ابھی پڑھائی ہے نا بہت مہنگی ہوگی، پاکستان ماشاءاللہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے پڑھائی میں. تو میں وہ اکثر عرض کرتا ہوں، پرانے لوگوں کی بات ہے کہ اگر فرعون ہوتا نا اس دور میں تو وہ بھی ایک اچھی سی یونیورسٹی بناتا، کمپیوٹر سائنس کی، اکیڈمک، اور یہ وہ کسی نئے قسم کے نام کے ساتھ وہی خدائی کا دعوے کرتا رہا، یونیورسٹی بناتا بڑے اعلیٰ شان، اور اس میں داخلے دیتا، اور لمیٹڈ سیٹس اور ایڈمیشن، اوپن ایڈمیشن، کلوز، بڑے ڈرامے ششکے کرتا، اچھل کود، خوب داخلے ہوتے. فرعون اگر یونیورسٹی میں آتا تو وہ اس سے زیادہ پیسے کما لیتا، اس سے بڑا فرعون ہوتا وہ. بہرحال سارا ہی کام الٹا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے.
تو متاع لکم ولانعامکم، تمہاری اوقات اتنی ہے، بس یہ ختم کرو، جانوروں کو کھلاؤ پلاؤ، خود بھی کھاؤ پیو، بس کام تمہارا اتنا ہی ہے، اصل تمہاری تکلیف یہی ہے، پیسہ چاہیے تمہیں اموال چاہیے۔ ابھی تمہیں ہم اگلی بات یاد کرواتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب تمہیں یہ یاد نہیں ہوتا اس وقت مال کھاتے وقت، جب کان کو بہرا کر دینے والا شور اٹھے، یوم یفر المرء من اخیہ، جب بھائی بھائی سے بھاگتا پھرے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی بھاگتا ہوگا، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی بھی یاد نہیں ہوگی اور اپنا بیٹا بھی یاد نہیں ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو ان میں اس دن ایسے فکر لاحق ہو جائے گی جو اسے ہر چیز سے بے پرواہ کر دے گی۔ قرآن شریف میں لکھا نا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابن اونٹیاں کھلی پھرتی ہوں، کوئی اسے سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا۔ عربوں میں اس وقت ایسا ہی تھا کہ اونٹنی 10 مہینے کی گابن کا مطلب ہے کہ بس اب یہ بچہ دینے کے لیے تیار ہے، محنت ساری ہو گئی، اب پھل آنے والا ہے، وہ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے اور اس کی حفاظت بہت ہوتی ہے۔ قیامت کے شور میں آدمی قیمتی ترین چیز بھولا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوش و خرم۔ اب یہ وہ درویشان عظام ہوں گے، یہ وہ خاصان خدا ہوں گے، یہ وہ بندگان خدا ہوں گے جن کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے، اور کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کا ہی حکم کلی طور پہ نافذ ہو جائے۔ حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے نا، آج بھی اس میں انسان کی مرضی شامل ہے، انسان کی دعائیں، انسان کی بد دعائیں اس وقت شامل ہیں، حکم اللہ کا ہی چل رہا ہے۔ کامیابی تب ہوگی جب انسان کا عمل دخل اس سب سے ختم ہوگا، تمام کام خود ہوڑ جو ہوگا، اصل طاقت کا اظہار کیا جائے گا اس وقت کہ اصل طاقت میرے پاس ہے۔ انسان کیا چیز ہے؟ انبیاء علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، صحیح حدیث کے مطابق ڈرتے پھر رہے ہوں گے کہ آج تو مجھے نہیں پتا میرا کیا انجام ہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ صحیح حدیث میں انبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام ڈرتے پھر رہے ہوں گے قیامت کے لیے، کانپتے پھر رہے ہوں گے، لیکن جو کمال کے لوگ ہوں گے اور شادمان اور فرحان ہوں گے وہ اسی بات پر کہ آج اللہ کی مرضی چلنے کا دن آ گیا، آج اللہ کا اپنا حکم چلے گا، آج اس کا اپنا اختیار وہ ثابت کر دے گا کہ میرے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اور جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ تو کمال فیصلہ کرنے والا ہے، تو کمال ہے، اس سے بڑا کمال تو ہے کوئی۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ اصل کمال وہ دکھا دے، اپنا اصل میں آ جائے، کسی کی مکسنگ اور کسی کی مشاورت، کسی کی سفارش آج نہ چلے، اور وہ اپنا حکم نافذ کر دے، نہ کسی فرشتے کی سنی جائے، نہ کسی انسان کی، نہ جن کی، نہ استاد نہ شاگرد، بس سارے ایک برابر، اور فیصلہ اللہ خود فرما دے۔ بس اصل کامیابی کی بات جو ہے وہ یہی ہوگی، اور اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا ضرور آ جائے۔ کامیابی ہوگی یہی کہ کسی کا حکم نہ ہو، صرف اللہ کا حکم۔ جب تک انسان کا حکم چلے گا، مخلوق کا حکم، مخلوق کا عمل دخل چلے گا، کام سیدھا نہیں ہوگا، کام سیدھا نہیں ہوگا، بیڑا غرق رہے گا، تباہی رہے گی۔ ایک گروہ بیٹھ کے بارش کی دعا کر دے گا، دوسرے گروہ کی تباہی لگ جائے گی بارش ہونے کی وجہ سے، اس کو بارش انجوائے کرنی ہے۔ ایک گروہ دھوپ کی دعا کر دے گا، دوسرے گروہ کی تباہی لگ جائے گی، یہ دھوپ انجوائے کر رہا ہے، دوسرے کو جناب علی گرمی نے تباہ کر مار دیا۔ تو ہر ایک کی دعائیں دوسرے کے لیے ہلکان، ایک کی جنت دوسرے کی دوزخ ہمیشہ بنی رہے گی جب تک انسانوں کے فیصلے ہوں گے آپس کے، انسان کا عمل دخل۔ اصل کامیابی ہوگی کہ یا تو آپ اس دنیا میں تو آپ اللہ پر چھوڑ دیں سارا، فقراء کی طرح، درویشان عظام کی طرح، وہ اللہ کی مرضی پر آ جائیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے آنکھیں، آپ کا سر، آپ کا پیر، آپ کا وجود، آپ کی سوچ سب اللہ کے اختیار میں ہو جائے، ایسی ریاضت، ایسی عبادت کر لیں، اپنا اختیار سارا ہی چھوڑ دیں، تو کمال والے شادمان فرحان وہی ہوں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کئی چہرے اس روز بھی گردآلود ہوں گے، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، ان پر کالک لگی ہوگی، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہی وہ کفار ہوں گے
اور فاجر ہوں گے. ٹھیک ہے جناب. یہ ہے سورہ العبس، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ ایک واقعہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں، ایسے لوگوں کو زیادہ ویلیو دیں جو دل کے سیدھے لوگ ہیں. چاہے دیکھنے میں وہ بہت ہی کوئی سادہ اور کمزور نظر آتا ہو، بے شک معذور ہی نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کا دل صحیح ہے، دل سیدھا ہے، تو بس اللہ کے لیے قابل قبول وہ ہے. انٹلیکچوئل، سیانہ بیانہ، سوٹڈ بوٹڈ، کمال کا نظر آنے والا، لیکن بے عمل. ایسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ بھی موجود ہیں بڑے اچھے، جو پڑھے لکھے ہیں اور ایمان والے ہیں، بڑے اچھے کمال کے لوگ. پیسے والے لوگ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، پیسے والے لوگ تھے، بہت پیسے والے، بہت مالدار تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پیسے والے لوگ تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے مالدار تھے، بہت کاروباری تھے. یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، اور انتہائی بیوقوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ روپے پیسے کی تنگ دستی تھی آپ کے پاس، وہ آپ نے بعد میں اڈاپٹ کی تھی بائی چوائس. وہ نیازی طور پہ آپ کی فیملی ایک امیر کبیر فیملی، ایک سردار فیملی تھی، بہت پیسے والے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں پریکٹیکل بزنس شروع کر دیا تھا، تجارت. اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب یہ پرانے کاروباری تھے. حضرت عبد المطلب ایک بہت بڑا نام تھا عرب میں، اور یہ انتظام انسلام سارا حرم کا، حج کی انتظامیہ یہ تھے. خود خانہ کعبہ کی چابی بردار، مین لیڈنگ یہ ان کے پاس تھا. تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہت پیسے والے لوگ تھے، بہت ویل آف. روپے پیسے کی نہ انہیں فکر تھی، اور نہ ان کے نسب میں کوئی کمی تھی. یہ دلیر بہت تھے، لڑاکے، جنگ سے، موت سے ڈرتے نہیں تھے. تو یہ سارا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہسٹری یہ ہے. بائی چوائس آپ نے پھر تقسیم کر دیا، لوگوں میں بانٹ دیا، دوسروں کو دے دیا. پھر آپ کا طریقہ ہی رہا کہ جب آیا آپ نے دے دیا. فقر و فاقہ کی زندگی آپ نے بائی چوائس اختیار کی. سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق بڑے مالدار لوگ. آج بھی اگر آپ نے وزٹ کیا ہے مکہ شریف تو آپ نے سیدنا عمر کی جائیداد دیکھی ہوگی کہاں تھی اور کتنے بڑے علاقے ہیں وہ. جبل عمر مشہور. اب ان کا قبیلہ وہاں آباد تھا. آج پتہ نہیں کس کے پاس ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ کے بالکل نزدیک، حرم کے بالکل نزدیک وہ سارا علاقہ. تو روایتوں کے مطابق یہ سیدنا عمر کی فیملی تھی ساری. یہ بہت بڑا علاقہ تھا ان کے پاس، یہ ملکیت تھی ان کی. سیدنا عمر کے والد کا مشہور ہے کہ سیدنا عمر خود فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے 100 اونٹ دے کر کہتے تھے جا کر اس کو صحراؤں میں چراؤ. 100 اونٹ کا مالک مطلب معمولی بات نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹوں کو چرانے کی وجہ سے میں سخت گیر بہت ہو گیا، اکیلا تنہا صحراؤں میں پھرنا اور 100 اونٹ سنبھالنے، سختی بہت آ گئی مزاج میں. ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں، اونٹوں کو تو سنبھالنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی معمولی، کوئی غریب غربا نہیں تھے، پیسے والے لوگ تھے. سیدنا عثمان غنی تو بہت پیسے والے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس تو سونے چاندی کے ڈلے تھے، تھیلے بھرے ہوئے. صحیح بات ہے، جو کہ آپ نے ہجرت کے وقت اٹھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گئے. یہ صحیح روایت ہے. یہ فقر و فاقہ سے مراد وہ نہیں ہے کہ جی روپے پیسے کی تنگ دستی والے. یہ فقر و فاقہ ہے ایمان کا. یہ اللہ کے حضور فقر، مال کی ملکیت نہیں شو کرنی. مال ہے، ملکیت نہیں ہے. تقسیم کرنے کے لیے رکھا ہے، وقت آیا ہے تقسیم کر دیا، وقت آیا بانٹ دیا. دوسروں کو دے رہے ہیں، ضرورت مند تلاش کر رہے ہیں، دے دیا. تقسیم کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کام بھی کیا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ایک مالدار خاتون تھی، ٹھیک ٹھاک پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، تو وہ کوئی 1 گھنٹے میں تو نہیں کیا، 1 دن میں تو نہیں کیا، کئی مہینے کئی سال لگے ہوں گے. یہ تو نہیں کہ جی بیلچا لیا ہوا اور سونے چاندی کے ڈلے پھینکے جا رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. وقت لگا ہوگا، کئی سالوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اور اس تقسیم کے بعد پھر مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، ڈھیر، بہت ریڑے بھر بھر کر فتوحات کا سامان آنا شروع ہو گیا، کیونکہ بہت مال تھا. سونے چاندی کے ڈھیر آتے تھے، ریڑے بھرے ہوئے. مدینہ شریف میں جب آپ تھے وہ بھی تقسیم کیا جاتا تھا. تو اس کی تقسیم میں بھی 2 دن 3 دن 4 دن لگ جاتے.
ایک وقت ایسا آیا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں بچا. صدقہ لینے والا مدینہ شہر میں کوئی نہیں تھا. کوئی صدقہ کرنا چاہے تو لینے والا نہیں ملتا تھا. ایک بار 7 گھر پھر کر صدقے کا گوشت واپس مذکور صحابی کے گھر آ گیا جنہوں نے صدقہ کیا تھا. ایک نے دوسرے کو دیا, دوسرے نے کہا جی میری تو گنجائش ہے, میں تو ویل آف ہوں, مجھے تو لگتا نہیں ہے, دوسرے کو دے دیتا ہوں. دوسرے کے گھر گئے, دوسرے نے بھی ویل آف تھے, میں نے کہا میری تو ضرورت نہیں ہے, تیسرے کو دے دوں. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, سب نے. ہمارے جیسا ہوتا ہے فریج میں رکھ لیتا, کہتے چل آج تو ہے کل تو نہیں ہوگا نا, فریج بھر لیتے. لیکن وہ تو کمال کے لوگ تھے نا, بڑے سیانے. گوشت پریزرو کر سکتے تھے وہ ہم سے اچھا فریج کے بغیر. وہ انہیں آتا تھا گوشت پریزرو کرنا, کرتے تھے. وہ اس کی لاندھی بناتے تھے, ٹانگ کر سکھا لیتے, اسٹور کرتے تھے 6 مہینے, سال. لیکن ایمان بڑے مضبوط تھے, وہ مال نہیں اکٹھا کرتے. تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فخر و فاقہ ایک الگ چیز ہے, ایک الگ نظام کے لوگ. ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. تو عام آدمی سادہ لو سیدھا, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ کوئی ایسا عالم فاضل آدمی نظر آئے جو بظاہر علم و فضل کا بڑا متلاشی ہے اور بہت نقطے ڈھونڈتا ہے اور سیکھتا ہے اور پوچھتا ہے, عمل کرتے وقت وہ غائب ہو جاتا ہے. ابھی جیسے آپ وہ عرس کی محفل دیکھتے ہیں نا, قوالی آ رہی ہے, پھاں پھاں پھاں, رونے والے ڈھیر ہوتے ہیں. نہیں کیوں رو رہے ہوتے ہیں, کیا ماتا مر گئی تمہاری, کیا ہو گیا. قوالی سنو یار, سیکھو کیا کہہ رہا ہے کہنے والا. نہیں, وہ کہتے ہیں بس تھپڑ 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 ہونی چاہیے, تو اس میں ذرا آنکھیں اخبار ہو جائیں. بڑا سرور آیا جی, بڑا سرور آیا. اب کیوں سرور آیا بھائی؟ کچھ ہیں وہ سمجھتے چھلانگ مارو, تھپڑ 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 دھمال ڈالنی شروع کر دو, یہ ثواب ہے. سب کھوتے کا زیرہ, کچھ ایسا نہیں, کوئی ایسی بات. قوالی ایک ٹریڈیشن ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے. نہ یہ کوئی تعلیم تربیت کا دور ہے, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جناب علی اس کے اندر کچھ مخصوص جیسر بنائے تو بڑا ہی ولی اللہ ہو جائے گا آدمی. ایسی کوئی بات نہیں. ولی اللہ ہونے کے لیے ایسا کوئی وہ فارمولے, وہ کلندر ہونے میں کیا ہے, آپ شیو کرنی چھوڑ دیں, آپ ناخن کاٹنے چھوڑ دیں, اور آپ انگوٹھیاں 10 20 50 کی جتنی ملتی ہیں نا, چھوٹی مہنگی بڑی قیمتی تھکی ہوئی مالائیں بن کے وہ گلے میں ڈال لیں, انگوٹھیاں چڑھا لیں اور میلے رہیں. آپ کا فرسٹ کلاس گیٹ اپ تھوڑے ہی دن میں بن جائے گا. بس منہ نہیں دھونا, بال نہیں دھونے, جٹا دھاری ہو جائے آپ, ہے جی. اور اگر راکھ کہیں سے مل جائے تو مل لیں اچھی طرح, پورے لنگوٹ باندھ لیں, تو ود ان نو ٹائم یو ول بیکم اے کلندر. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا کچھ مطلب نہیں. دل کا درویش چاہیے, دل کا سیدھا آدمی چاہیے, اور وہ پاک صاف ہوتا ہے, وہ مطہر ہوتا ہے, خوبصورت لباس پہنتا ہے, اپنی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو وہ اختیار کرتا ہے, خوبصورت رہتا ہے, وہ گیٹ اپ نہیں بناتا, من کے چولے دستاریں نیلے پیلے رنگ نہیں لگاتا. اب یہ میں نے ٹوپی پہنی ہے نا, یہ اب ہمارے سلسلے کا ایک ٹریڈیشن ہے. یہ کلر ٹوپی اس لیے پہنی جاتی ہے کہ سفید ٹوپیاں میلی بہت جلدی ہوتی ہیں, تو وہ درویشوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کپڑے دھوتے رہیں. سفید کپڑا وہ عربوں سے, تو جب اسلام کا ریولوشن ہوا تو عربوں سے سفید کپڑا ہی آیا ہے, وہ سفید ہی پہنتے تھے, کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے وہاں, 50 ڈگری 52-55 ڈگری سفید لباس. تو وہ مسلم کلر ہی بن گیا کہ جی سفید لباس پہنا جائے. کچھ لوگوں نے تو انتہا کر دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی کر دیا کہ جی آپ سفید ہی لباس پہنتے تھے صرف, بس کوئی بات نہیں تھی. آپ رنگین لباس پہنتے تھے, صحیح حدیثوں میں آپ سرخ لباس پہنتے تھے, صحیح حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. تو بہرحال لباس کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کا, اور ٹوپیوں کا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا, آپ کے دل کا موسم معنی رکھتا ہے. اور اس کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں, دوسرا کوئی راستہ نہیں. آپ کہیں گی کہ میرے پردادا بڑے اچھے سوئمر تھے, 2-2 گھنٹے سمندر میں تیر لیتے تھے, تو اس کے اعزاز میں مجھے بیسٹ سوئمر کا میڈل دے دو, کیونکہ میرا پردادا سوئمر تھا, میڈل میرے گلے میں ڈال دو. وہ بندہ پوچھے بھائی آپ نے کبھی پانی دیکھا؟ کہتے میں نے تو بڑا ڈر لگتا ہے. وہ خبیث, تمہیں کس بات کا میڈل چاہیے, تم تو پانی دیکھ. اور تمہیں کہا جائے کہ یہ اگر یہ تیراک فیملی ہے, غوطہ خور فیملی, آ جا بھائی سیلاب آ گیا, آج جلدی سے آ,
چل چھلانگ مار پانی میں، ایسی تیسی. میڈل تو آپ نے لیا ہو نا بیسٹ سوئمر کا، یہ اندر سے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، اب آپ مارے پانی میں چھلانگ ایسی تیسی، آپ مزہ آ جائے گا. 2 منٹ میں آپ کا چور باہر آ جائے گا. 10 آدمی آپ کو بچا رہے ہوں گے. تو یہ اولیاء اللہ کا نام لینے والے، بزرگوں کا نام لینے والے اصل سید اوڑیاں وہ کے پیچھے حضرت علی نے رسول میں چلنے اصل خون سان. بھائی صاحب حضرت علی کا کوئی مرتبہ ہے، کوئی محنت ہے، کوئی شان ہے، ان کا کوئی کردار ہے. حسنین کریمین نے بڑی محنت کی ہے، وہ بڑے کمال کے لوگ تھے، وہ بڑے عبادت ریاضت گزار لوگ تھے، ان کے بڑے ایمان تھے. آپ ان کا میڈل اپنے گلے میں جتنا مرضی ڈال لیں، کرنا آپ کو عمل پڑے گا. اس کے باوجود اس کے علاوہ آپ کا کوئی راستہ نہیں. کریں آپ یہ ہم فلانے بابے کی اولاد میں سے، تو بڑا اچھا ہے، بابا تو بڑا ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، وہ عبادت کرتا تھا، وہ ریاضت کرتا تھا. اچھا کمال کی بات، کئی صوفیوں بزرگوں نے نا درویشان عظام نے شادی نہیں کی، تجرید و تفرید کی زندگی. حضرت خواجہ مخدوم صابر مذہوب مزاج تھا، تو شادی کیا ان کی چلنی تھی، ہوئی نہیں، چلی نہیں، شادی ہوئی چلی نہیں. مذہوب آدمی کی کیا شادی چلے گی؟ تو آپ خانہ بدوش ہو گئے، اولاد ہوئی نہیں. اس کے باوجود گدی نشین جانشین پیدا ہو گئے. ایسے کمال کی بات ہے، بھرا پڑا ہے کلیئر شریف، یہ گدی نشین، یہ گدی نشین، یہ جانشین، وہ گدی نشین، یہ گدی. او بھائی آپ کہاں سے آئے؟ آپ کدھر سے آ گئے؟ حضرت مخدوم کی تو نہ اولاد تھی، نہ ان کی شادی سے کوئی ثابت ہے کہ جی ان کی اولاد ہے. بابا فرید کی بیٹی سے شادی ہوئی لیکن چلی نہیں، ان کی تو کوئی اولاد نہیں. جانشین گدی نشین کہاں سے آ گئے؟ اب ادھر یہ کلیام شریف ہمارا بڑا دربار ہے، حضرت بابا فضل صاحب سرکار، تو یہ بھی ایسی مذہوب طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے شادی کوئی نہیں کی، لیکن بے شمار گدی نشین جانشین آج بھی بیٹھے. بابا جی کی اولاد کوئی نہیں تھی، تم کہاں سے گدی نشین ہے؟ سجادہ نشین. صاحب خلافت کوئی ہو جس کو بابا جی نے بیعت کیا ہو، دستار خلافت اس کے سر پہ رکھی ہو، وہ اہل ہے، وہ کرے، چلے چلائے. ان کا نسب تو چلا ہی نہیں ہے، لیکن پیدا ہو جاتا ہے گدی نشین. کیا ہے جی؟ ہمارے ابا جی بڑے لڑاکے تھے، بڑی توپیں چلاتے تھے، بندوق شیر مار دیتے تھے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے مونچھوں کو تاؤ دیتے. گولی چلائی نہیں، شیر دیکھا کبھی نہیں. شیر کیا، کتا سامنے آ جائے تو آپ کہتے ہو کتے کو پکڑو جی ذرا کٹ لے دے. ڈرپوک آپ اتنے. میڈل آپ نے بتایا ہوا کہ جی ہم رستم زمان کی اولاد ہیں. بھائی جان آپ رستم زمان کی اولاد ہوں گے، کمال آپ کے اندر کیا ہے آپ یہ بتائیں. تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی چلتا جا رہا ہے، اور بیڑا غرق اسی سے ہوتا ہے. غور کرنا چاہیے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا ہے کہ یہ جو تم رٹتے رہتے ہو نا پیچھے پرانے باپ دادا کے نام، کہ جی ہم کیسے چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کو، ان کا نسب کیسے چھوڑ دیں، ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں، تم کیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا عمل شروع کیا اور لوگ آپ کی بات سننے لگے، تو اس میں زیادہ تر لو کاسٹ لوگ اکٹھے ہوئے، غریب غربا، لوور کلاس کے لوگ. سردار بہت کم آئے. تو یہ بات ہی مشرکین نے مشہور کر دی کہ دیکھو جی یہ غریبوں کو اکٹھا کر کے نا، تو ان کے سینٹیمنٹس کا فائدہ اٹھا کے نعوذ باللہ ان کو قابو کر لیتے ہیں. کوئی سردار، کوئی سیانہ بینا آدمی آنے بیٹھتا. بھائی بات تو یہ ہے کہ یہ تو عمل کا میدان ہے. اب کالے حبشی غلاموں کا تو بہت ہی تب چڑھی نا مشرکوں کو. کالا حبشی غلام ہو یا گورا چٹا سفید آدمی ہو سردار، وہ اللہ کے نزدیک ایک ہی برابر ہے. قرآن اور حدیث میں اور حضور پاک کی ساری سنت میں ایسے لکھا. لیکن اب ایک دستار بند سردار کو ایک ایسے مشہور آ جائے کہ جی میرے ساتھ ایک حبشی غلام بیٹھے گا جو کل تک میرا خریدا ہوا تھا. بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جی اس کو جپھی لگانی ہے اور وہ آدھا گلاس وہ پیے گا، آدھا ہی میں پیوں گا. کیسے؟ تو تکلیف ہوئی، اس بات پہ تکلیف رہتی تھی لوگوں کو کہ جی یہ تو کوئی بڑی پلیت جے بندے نے، جی ادھر تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے الگ مسند بنائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ابھی آج پڑھا آپ نے بھی کہ یہ خبیث ہیں، انہوں نے چلنا تھوڑی ہے، یہ تو ایسی فراڈی ہے
جو آ رہا ہے بھاگ بھاگ کر، خشیت الہی بھی رکھتا ہے، ٹائم اس کو دیں، ہم اسی سے چلائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمیں دین کس سے چلانا ہے، اسی سے چلائیں گے۔ اس لیے کہ ان پریکٹیکل جو کام کرے گا، جو سیکھے گا، آگے وہی بڑھے گا۔ نسب کے نام پر، نسل کے نام پر، اولاد کے نام پر یا ماں باپ کے نام پر کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام آگے کیسے بڑھتے؟ ان کا تو باپ مشرک تھا، آزر، کیا کرتے پھر وہ کہ جی میرا تو پیو ہی مشرک ہے، میں تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو متقی ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو راستہ ہی بند ہے، میرے تو پیو ہی فراڈی ہے۔ سوچنے کی بات۔ لیکن آپ نے کہا جی آپ کا دین آپ کے ساتھ، میں تو سیدھی بات کروں گا، سیدھی بات کی تو وہ خلیل اللہ ہی ہے، باپ کو کوئی نہیں جانتا۔ ابراہیم خلیل کو سارا زمانہ، عیسائی کیا، یہودی کیا، مسلمان کیا، سارے ہی جانتے۔ بلکہ انڈیا میں ایک کہاوت جو مشہور ہے برہما کی، ان کے اگر آپ پڑھیں تو وہ بھی 2 بیٹوں والے ہی ہیں، برہما، تو وہ بھی شاید وہ ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ ہوتی ہے کوئی بات، کیونکہ جو ہسٹری ہے وہ برہما کی وہ بھی ایسی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ متعدد مذاہب میں، اب آپ افریقن کنٹریز میں جائیں تو شاید وہاں بھی کچھ روایتیں ایسی ہی ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ شاید یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات کر رہے ہیں اپنی زبان میں۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا لیکن بیسک بات کنکلوڈ کریں گے تو شاید ایسی نکلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک مرتبہ ہے، ایک شان ہے، ان کے باپ کا نافرمان ہونا وہاں کوئی میٹر نہیں کرتا، ان کا وہ نسب وہاں سے ختم ہے۔ میں ٹھیک سوچتا ہوں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی ہے، بڑی تفصیل ہے قرآن شریف میں۔ نوح علیہ السلام کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں، نعوذ باللہ، بڑے نبیوں میں سے، اور ان کا بیٹا نافرمان اور غرق کر دیا گیا اور ڈبو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد ہی نہیں تھا، نافرمان جو تھا، فرما بردار ہی تمہاری اولاد ہو سکتی، فرما بردار ہی تمہارا جانشین، نافرمان تھا تو ہم نے تو اس کو ڈبو دیا۔ بیوی تمہاری چاہے جیسی بھی تھی، نافرمان تھی، ہم نے ڈبو دی، چاہے بیوی ہو چاہے بیٹا ہو، نہ رشتہ نہ نسب، کچھ نہیں چلتا، عمل چلتا ہے۔ آپ اپنے خود اندر کیسے ہیں، آپ خود اندر کیسے ہیں؟ قرآن شریف بھی ایسے ہی بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ یار لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تب بھی ٹھیک ہے۔ برگزیدگی کا کمال قرآن شریف میں لکھا ہے، برگزیدہ ہونے کا، نیک نیتی کا کمال ایک جگہ لکھا ہے قرآن شریف میں، بہت ہی اعلیٰ۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے واقعہ حضرت مریم کا، کہ یہ بڑی کمال برگزیدہ خاتون تھی۔ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے منت مان لی کہ میری ہونے والی جو اولاد ہوگی، وہ سمجھتی تھی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور جب بیٹا ہوگا تو میں اسے ہیکل کے حوالے کر دوں گا، ہیکل کا خدمت گار ہوگا۔ جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل کا خدمت گار ہونا بڑی بات ہوتی تھی اس وقت۔ پیدا ہو گئی بیٹی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسا لکھا کہ یہ اس پر پریشان ہوئی کہ اب بیٹی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو ہم نے تو کہا کہ ہم تو اس بیٹی کو بھی قبول کرتے ہیں، بیٹے کی طرح ہی برگزیدگی تو اس کو بھی ہم دے سکتے، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، تمہاری نیت ٹھیک بہت ہے اور ہم نے تمہاری نیت قبول کی ہوئی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ قرآن شریف میں لکھا ہے، صرف نیک نیتی کی وجہ سے، پختہ ارادہ، نیک نیت، کمال اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایکنالج اسی کو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ویلیو اسے ہی دیتے ہیں جو عمل میں تیز ہے، اس کا نسب نہیں دیکھتے ہم پیچھے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آزر کا بیٹا ہے اس کو کیسے ابراہیم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، نوح کا بیٹا ہے اس کو کیسے ڈبو دیں، ہم نہیں ایسا کرتے۔ ہم تو پرسنل میٹر دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات میں کیا ہو رہا ہے، اس ذات کے اوپر آپ کو ہم اچھا یا برا انعام دیتے ہیں، رزلٹ وہ آتا ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کام کریں گے، سیکھنے کا عمل ہے۔ آپ کو درویش ہونا ہے، آپ کو فقیری کا راستہ لینا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باپ دادا پیچھے ملنگ ولی ہو، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ پیچھے درویشوں کی اولاد ہے اولیاء کی تو پھر آپ جناب ولی اللہ ہی نکلیں گے۔ وہ نصیبوں والے ہیں، وہ نصیبوں والے ہیں جن کو ایسا مل گیا۔ حضرت پیران پیر کی اولاد میں اولیاء اللہ کے بڑے بڑے نام آئے،
بہت بڑی بات ہے، لیکن ایسا ہوا بہت کم ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے۔ بہرحال سیکھنے کا عمل ہے، جو آدمی سیدھے راستے پہ جائے گا وہ سیدھے پہ رہے گا، وہ سیکھے گا اور وہی آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہم کچھ بات تھوڑی سی اور کریں گے۔